الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا، پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حد سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن جانوروں کا کھانا حرام ہے اور جانوری کی جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان کا اختصار کے ساتھ ذکر ہے، تفصیلی ذکر دوسری آیتوں میں ہے، اور جو چیزیں چھوڑ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا ہے۔ جو بھی چیز حلال ہے حرام ہے ساری چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کچھ چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار حرام ہے سوائے مچھلی کے۔ مچھلی جو ہے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، مچھلی اس کو کھا سکتے ہیں، باقی دوسرے جانور جو ذبح نہ کیے گئے ہو چاہے وہ کتنے ہی حلال کیوں نہ ہو تو نہیں کھا سکتے مردار۔ اور دوسری چیز ہے والدما اور خون جب جانور کو ذبح کیا جائے اس سے جو خون نکلے تو وہ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ گوشت پہ جو خون لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن یہ پاکیزگی کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو دھو دیا جائے پھر اس کے بعد اس کو تناول کیا جائے۔ خون نہیں کھا سکتے، اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا خون جو ہے جانور کا تو کھا ہی نہیں سکتے، انسان کا بھی جو ہے خون نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کے زخم ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو یا جہاں زخم ہوگا اس کو چوستے ہیں، چوسنے سے وہ خون کیا ہے ان کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے بعض دفعہ، تو یہ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، سور نجس العین ہے، اور جانوروں کو ہم نے دیکھا کہ جانور پہ چمڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بال آتے ہیں، لیکن سور کا معاملہ الگ ہے، سور کے گوشت پہ ہی بال آتے ہیں، اس کو چمڑا نہیں ہوتا۔ سور نجس العین ہے، جیسے سور کا گوشت نجس ہے، ناپاک ہے، ویسے اس کا چمڑا بھی ناپاک ہے، ویسے اس کے بال بھی ناپاک ہے، اس کے جسم کی ہر چیز نجس العین ہے، جس چیز میں اس کا بال پڑ جائے وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی، مثل پیشاب کے۔ پیشاب اگر کسی پانی میں گر گیا، بکیٹ میں گر گیا، ٹاکی میں گر گیا، ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی سور کا معاملہ ہے، اس کا بال بھی گر گیا تو سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیے سور کے گوشت کے بارے میں، سور کی چیزوں کے بارے میں، چربی کے بارے میں عوام میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میگی مت کھاؤ اس میں سور کی چربی ہے، چنگم مت کھاؤ
وہ جو ہے سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے، فلاں چیز فلاں چاکلیٹ میں جو ہے وہ سور کی چربی ڈالی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کی سنی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اصل جو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں سب کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے، سب کا کھانا جائز ہے۔ ہاں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا اب ان کو نہیں کھا سکتے۔ اب جو نئی نئی چیز آ رہی ہے ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا جب تک کہ قرآن اور حدیث اس کے خلاف نہ آ جائے۔ جب قرآن و حدیث اس کے خلاف آ جائے تو پھر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو چاکلیٹ کا مسئلہ، میگی کا مسئلہ، چنگم کا مسئلہ بھی یہی ہے، جب تک یقین کامل نہ ہو جائے جب تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یقین کامل کا کیا مطلب ہے؟ یقین کامل کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے، قسم کھا کے کہو کہ وہ چیز میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے، اگر آپ نے قسم کھا لیا تو یقین کامل ہے۔ اگر آپ نے قسم نہیں کھایا، آپ ڈلمول ہو رہے قسم کا، نہیں میں تو قسم نہیں کھا سکتا، اتنا مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں تو قسم نہیں کھا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے یقین کے بارے میں یہ ہے، اس کو ناپنے کا آلہ یہ ہے یقین کو، کہ آپ قسم کھا کے کہے کہ ہاں اس کے اندر فلاں چیز ہے، تو جب یہ کہا جائے گا کہ ہاں آپ یقین سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے درمیان آتی ہے اس تعلق سے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، آپ کو یقین کامل نہ ہو جائے۔ سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ کفار و مشرکین جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا، مسلمانوں کہا گیا کہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھاؤ۔ حلال جانور جب اللہ کا نام لیے بغیر ہی ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے حلال، اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیر مسلم بد مذہب جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور اپنے بے ادبی گستاخی کے سبب خارج از اسلام ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو غیر خدا کا نام، جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، یہ کیا ہے؟ سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو لاچار ہو، نہ خواہش کرتا اور نہ حج سے بڑھتا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ضرورت پیش آ گئی، ضرورت آپ کو اب یہ چیزوں کی پیش آ گئی، اب آپ حد سے زیادہ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہ مردار جانور پڑا ہوا ہے، یا وہ جانور آپ کے سامنے ہیں جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا نہ ہو، اگر آپ نہ کھائیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو خواہش سے نہیں کھا رہا آدمی، خواہش نہ کرتے ہوئے اور حد سے آگے نہ بڑھتے ہوئے، یعنی جتنی سے اپنی جان بچتی ہے اتنا اگر کھا لے، مجبوراً کھا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے وہ معاف ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، مسئلہ کہ مجبوری کے وقت جو ہے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال فرما دے اس کا استعمال کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں، کفر اور شرک کا معاملہ آ جائے تو اختیار ہے، بلکہ عظیمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کفر نہ بکے اگرچہ آپ کی جان چلی جائے، رخصت ہے اس میں، اس کا بیان گزر چکا ہے پچھلے درسوں میں۔ لیکن اگر کہا جا رہا ہے کہ شراب پیو نہیں تو تم کو مار دیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ سور کا گوشت کھاؤ نہیں تو تم کو مار دیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ مردار کھاؤ نہیں تو تم کو مار دیا جائے گا،
تو اب یہاں پہ ضد نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم نہیں کھائیں گے، ہم مسلمان ہیں، اور اگر آپ نے تناول نہیں کیا، نہیں کھایا اور آپ کی جان چلی گئی تو آپ گنہگار مریں گے، کیونکہ یہ چیزیں، یہ شراب آپ کے مثل، آپ کے نزدیک اب اس حالت میں جو ہے یہ پانی کی طرح حلال ہو گئی تھی۔ یہ مردار کا گوشت آپ کے لیے حلال گوشت کی طرح حلال ہو گیا تھا، ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو تناول نہیں کیا اور آپ کی جان چلی گئی تو آپ گنہگار مریں گے۔ تو مسئلہ اس کا جو ہے ذہن نشیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔